بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر آتے نہیں بے پردہ حقائق ان کو، نظر آتے نہیں بے پردہ حقائق ان کو، آنکھ جن کی ہوئی محکومی و تقلید سے کور۔ تمام تعریف اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ اس سے بڑھ کر اس نے ہم تمام کو اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی، شافی محشر، ساقی کوثر، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں سے، کوششوں سے، کاوشوں سے آج اسلام ہم تمام لوگوں تک پہنچا ہے۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے انسان بڑی مایا ناز مخلوق بنائی ہے۔ انسان جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی سب سے افضل ترین مخلوق ہے، اور اس کی افضلیت، اس کی فضیلت، اس کا مقام و مرتبہ، اسے جو درجہ دیا گیا ہے اللہ کے نزدیک، اس کی اہم ترین وجہ اس کی عقل ہے، اس کا دماغ ہے، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے سب کو نہیں دی، یہ اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر انسان کو عطا کی ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے نزدیک انسان اشرف المخلوقات میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ انسان اپنی عقل کا استعمال کرے، اپنے ذہن کا استعمال کرے، اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کا استعمال کرے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات آسمان اور زمین میں غور و فکر کرے، اللہ کی نازل کردہ وحی قرآن اور حدیث میں غور و فکر کرے، اور ان تمام چیزوں پر غور و فکر کرنے کے بعد وہ اللہ کو پہچانے اور جنت کے راستے پر آئے۔ یہ اللہ چاہتا ہے۔ یہ مقصد ہے ہمیں عقل دینے کا، یہ مقصد ہے ہمیں دماغ دینے کا، یہ مقصد ہے ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دینے کا، کہ انسان دنیا میں جانے کے باوجود جہاں دور دور تک وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، جہاں دور دور تک اس کی نظر اللہ پر نہیں پڑ سکتی، جہاں اسے بالکل علم نہیں ہوتا اللہ کی ذات کا، ایسی جگہ پر جا کر اپنی عقل کا استعمال کرے، اپنے ذہن کا استعمال کرے، اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کا استعمال کرے، اور پھر اللہ کو پہچانے اور اللہ پر ایمان لائے۔ یہ مقصد ہے جس کی وجہ سے ہمیں عقل دی گئی ہے، یہ مقصد ہے جس کی وجہ سے ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جس راستے کا اختیار کر کے آپ جنت پہنچ سکتے ہیں۔ آپ اگر اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کا استعمال نہیں کریں گے، اگر آپ حق اور باطل کو پہچاننے کا جو ملکہ اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کا استعمال نہیں کریں گے، اللہ کی قسم یہ راستہ جو آپ نے اختیار کیا ہے وہ جنت کا راستہ نہیں۔ جنت کے راستے میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے، جنت کے راستے میں سوچنا پڑتا ہے، جنت کا راستہ اختیار کرنے کے لیے اپنی عقل لڑانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے۔ تو یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ اس کے مقابلے میں دنیا میں ہزاروں گمراہی کے راستے ہیں۔ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے ہزاروں قسم کے راستے اختیار کرتا ہے۔ کبھی انسان کو جذباتی بنا کر گمراہ کر دیتا ہے، کبھی انسان کے ذہن میں وسوسے ڈال کر انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، کبھی انسان کے اندر دنیا کی محبت پیدا کر کے گمراہ کر دیتا ہے، کبھی انسان کو مال اور عورت کے فتنے میں مبتلا کر کے دنیا پرست بنا دیتا ہے۔ اس طرح ہزاروں طریقے ہیں شیطان کے پاس انسان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ کبھی انسان کو بغض کا، حسد کا، دشمنی کا یا سستی جیسی صفات کا استعمال کر کے انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ ہزاروں آپشنز ہیں شیطان کے پاس، ہزاروں طریقے ہیں شیطان کے پاس انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، لیکن اللہ کی قسم قرآن اور حدیث کو گواہ بنا کر میں یہ بات کہتا ہوں کہ شیطان کا سب سے کامیاب نسخہ، شیطان کا سب سے زیادہ کامیاب طریقہ، شیطان جس طریقے کا استعمال کر کے سب سے زیادہ کامیابی حاصل کر چکا ہے، وہ طریقہ ہے انسان کو اندھا مقلد بنا دینا، انسان کے اندر تقلید پیدا کر دینا۔ اور یہ دو قسم کی تقلید ہوتی ہے۔ ایک جگہ انسان کسی عالم پر، کسی امام پر اندھا تقلید کرنے والا بن جاتا ہے، اس کا مقلد بن جاتا ہے، اور کبھی کبھار انسان اپنے آباء اور اجداد کی اندھی اتباع کرنے لگتا ہے۔ یہ دونوں تقلید کے طریقے ہیں، اور یہ دونوں طریقے شیطان نے استعمال کیے، اور ہزاروں سالوں سے انسانوں کو صرف یہ دو طریقے استعمال کر کے گمراہ کر رہا ہے۔ اپنے عالموں کی بے تحاشا محبت اس کے اندر ڈال کر ان کی تقلید شروع کروا دیتا ہے،
یا اپنے ماں باپ کی، اپنے آپ بابا و اجداد کی اور اپنے خاندان کی تعصب اس کے اندر پیدا کر کے اسے تقلید کا شکار کر دیتا ہے۔ ہزاروں امتیں پورے ایمان کے ساتھ، پورا جملہ پوری صداقت کے ساتھ بیان کرتا ہوں، ہزاروں امتیں تباہ و برباد ہو چکی ہیں اس ایک شیطان کا سلیقہ استعمال کر کے، طریقہ استعمال کر کے۔ ہزاروں امتیں بغیر کسی مبالغے کے، ہزاروں امتیں ہم سے بھی نہیں، بلکہ اللہ تو فرماتا ہے کہ اس سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں سب میں یہ کمزوری پائی جاتی ہے، ہزاروں امتیں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے کا استعمال کر کے شیطان نے ہم سے پہلے والی قوموں کو گمراہ کیا تھا، آج بھی شیطان اسی طریقے کو اول فہرست رکھتا ہے۔ سب سے زیادہ آج بھی شیطان نے جن لوگوں کو گمراہ کیا ہے اس کے پیچھے یا تو کسی امام کی پرستش ہے، کسی امام کی اندھی تقلید ہے، یا اپنے خاندان کی، اپنے بابا و اجداد کی اندھی تقلید ہے۔ اس طریقے کا استعمال کر کے آج بھی شیطان لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ شاعر نے بڑا خوب کہا تھا، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ تو کیا انسان ہے؟ تو نہ سوال کرتا ہے، تو نہ اپنے عالم سے کوئی سوال کرتا ہے، اس کے جواب کے مقابلے میں کوئی دلیل مانگتا ہے، تو کسی طوفان کا شکار ہو جائے، تیرے اندر کوئی ہلچل نہیں ہے۔ آج انسان اس طرح بن چکا ہے، اور آج بھی لوگ اسی طریقے پر آ کر اسی طریقے کو اختیار کر کے گمراہ ہو رہے ہیں۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اس گمراہی کو پہچانیں اور سب سے پہلے اپنے آپ کو اس گمراہی سے بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ جب تک یہ طریقہ، شیطان کا یہ سلیقہ ہمارے اندر رہے گا، ہم قیامت تک حق کو نہیں پہچان پائیں گے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، نظر آتے نہیں بے پردہ حقائق ان کو، نظر آتے نہیں بے پردہ حقائق ان کو، آنکھ جن کی ہوئی محکومی و تقلید سے کور۔ جس کی آنکھوں میں تقلید ہو اسے کبھی حق نظر نہیں آتا، جس کی آنکھوں میں تقلید ہو اسے کبھی حق کا علم نہیں ہوتا۔ تو لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس گمراہی کو پہچانیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، علماء کی بے تحاشا، علماء کی بے دریغ تقلید کر کے لوگ کس طرح گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ہر بات دلیل کے ساتھ، ہر بات قرآن کے ساتھ، انشاءاللہ تعالی ہر بات حدیث کے ساتھ، کوئی اپنی رائے نہیں، کوئی اپنی بات نہیں، کوئی عقل کی بات نہیں، ہر بات قرآن اور حدیث کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین دیا ہے، اس دین سے ہمیں سب سے پہلا عقیدہ یہ سیکھنا چاہیے کہ کائنات میں اگر کوئی ذات معصوم عن الخطا ہے تو وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف وہ ذات ہے جس کی زبان سے کبھی کوئی غلط جملہ نہیں نکل سکتا۔ اس کے لیے دلائل موجود ہیں۔ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھتے تھے۔ ایک دوسرے صحابی نے ان سے کہا، ایک دوسرے شخص نے ان سے کہا کہ تم نبی کی ہر بات لکھتے ہو، نبی کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی محبت والا کلمہ ہوتا ہے، تم ساری باتیں نکلو گے تو کیسے چلے گا؟ اس صحابی نے دوبارہ نبی سے پوچھا، اللہ کے رسول مجھے منع کیا جا رہا ہے آپ کے ہر بات لکھنے سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری زبان سے نکلنے والی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی، چاہے میں غصے میں بولوں، چاہے میں کسی قسم کے جذبات کا اختیار کر کے بولوں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ مختصر الفاظ میں کہتا ہے، وما ينطق عن الهوى۔ یہ نبی کوئی بات اپنی جانب سے نہیں کرتا، یہ نبی جو بھی بات کرتا ہے اللہ کی وحی کی بات کرتا ہے۔ تو واضح ہو گیا کہ کائنات میں ایک ذات ایسی ہے جس ذات سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، جس ذات کا کوئی جملہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اور حاضرین جمعہ، ان کے مقابلے میں اگر کسی انسان کو ترجیح دے دی جائے، کسی انسان کی ہر بات مان لی جائے، تو اس نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نبوی صفت کا انکار کر دیا ہے، کیونکہ یہ نبی ہونے کی صفت ہے کہ ان کی ہر بات لی جا سکتی ہے۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے میں دو طریقوں میں بانٹ دیتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے عالموں کی کتابوں پر بے تحاشا یقین کرنا، عالموں کی کتابوں کو زیادہ پسند کرنا، علماء کی کتابوں کو قرآن اور حدیث پر مقدم رکھنا، اور دوسرا ہوتا ہے ان کی رائے کو احادیث کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں قبول کرنا۔ ایک ان کی کتابیں، دوسرا ان کی رائے، یہ دونوں چیزیں سمجھنا ضروری ہے۔ چاہے وہ کتاب لکھ دے، چاہے وہ کوئی رائے پیش کرے، ان دونوں چیزوں میں جب تک ہم حق کو نہیں پہچانیں گے گمراہ ہو سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم جس معاشرے میں جیتے ہیں، اس معاشرے میں عالم کی، بالخصوص ان کی کتابوں کی
बड़ी अहमियत, इतनी बड़ी अहमियत बना दी गई है कि जहाँ कुरान का दर्स दिया जाना चाहिए था, जहाँ हदीस का दर्स दिया जाना चाहिए था, वहाँ किसी पीर की, वहाँ किसी मुल्ला की, वहाँ किसी वली की किताब जिसमें बेदलील बातें मौजूद हैं, जिसमें बेदलील वाक़ियात मौजूद हैं, जिसमें झूठे वाक़ियात मौजूद हैं, ऐसी किताबों के दुरुस्त देना उस जगह पर बैठकर जहाँ बैठकर कुरान का दर्स दिया जाता है, जहाँ बैठकर हदीस का दर्स दिया जाता है। क्यों ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है जब किसी इंसान को आयतें बताओ, हदीसें बताओ, वो सो जाता है, उसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता सुनने में, उसकी तबीयत में निढालपन आना शुरू हो जाता है। वही इंसान को जब कोई वली का दिलचस्प वाक़िया बताओ, किसी पीर की बड़ी करामत बताओ, किसी पीर का बड़ा वाक़िया बताओ, हालांकि वो झूठा है, आगे वाला इंसान बड़े शौक से सुनेगा, कोई नहीं सोएगा, दरमियान में सुभान अल्लाह भी बोलते रहेंगे। जिसकी वजह से इन लोगों ने तरीक़ा बनाया कि अवाम को पकड़ कर रखने के लिए कुरान हदीस ना पढ़ाओ, कुरान हदीस ना बताओ, इन लोगों के सामने अपने अइम्मा की किताबें जिसमें वाक़ियात हैं उनको पेश करो। लिहाजा ये सिलसिला जारी हो चुका है, ये सिलसिला जारी हो चुका है। बड़े बड़े इज्तिमा लगते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम लगते हैं, और उस प्रोग्राम में कुरान की आयत नहीं, उस प्रोग्राम में हदीस रसूल नहीं, उस प्रोग्राम में किसी पीर की, किसी वली के वाक़ियात बयान किए जा रहे हैं, उनके करामात बयान किए जा रहे हैं, और पब्लिक भी बड़े शौक से सुन रही है। इस बात को समझाता हूँ मैं आपको एक हदीस से, एक रिवायत से। सुनन दारमी की रिवायत है, रिवायत नंबर 460 पर 9। बलगा इब्न मसऊदिन अन्ना इंदन नासी किताबन युअजबूना बिही। इतनी ज़बरदस्त रिवायत है, अल्लाह की कसम, लोग अगर समझ जाएं तो एक रिवायत काफ़ी है दीन को समझने के लिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका था, सहाबा का दौर चल रहा था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माशरे के बड़े बड़े उलमा में शुमार किए जाते थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चलता है कि लोगों के दरमियान एक किताब बड़ी मशहूर हो रही है, एक किताब है जो किताब लोगों को बड़ी पसंद आ रही है, हर जगह उस किताब का चर्चा हो रहा है, हर जगह लोग उस किताब की तारीफें कर रहे हैं। सही रिवायत है, सुनन दारमी की सही रिवायत है। लोग उस किताब की तारीफें करने लगे हैं, उस किताब की अच्छी अच्छी बातें बयान करना अपने लिए फ़ख्र समझ रहे हैं। इतनी हिकमत की बातें हैं, इतनी मायनाज बातें हैं, इतनी खूबसूरत बातें हैं, इतनी दिलचस्प बातें हैं किताब में कि सारे लोग उस किताब से मुतासिर हो रहे हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, मुसलमानों के दरमियान हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम वहाँ जाते हैं। फलम यज़ल बिहिम हत्ता अतूहु बिही फमहाहु सुम्मा क़ाल। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद आए, सबसे पहले उस किताब को उठाया और पूरी किताब मिटाने का हुक्म दे दिया, पूरी किताब मिटा दी, पूरी किताब ख़त्म कर दी। और फिर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस जगह पर खड़े होकर कहते हैं, इन्नमा हलका अहलल किताब क़ब्लकुम अन्नहुम अक़बलू अला कुतुबि उलमाइहिम व तरकू किताब रब्बिहिम। लोगों में अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, तुमसे पहले अल्लाह ने बहुत सी कौमों को कुरान जैसी आसमानी किताब दी थी, तुमसे पहले बहुत से लोगों को आसमान से किताब नाजिल फरमाई गई थी, लेकिन उन लोगों ने उस किताब के मुकाबले में किसी और किताब को पढ़ना उन्होंने अच्छा समझा, किसी और किताब को पढ़ना उन्होंने अपने लिए बेहतर समझा। और याद रखना, ये उनके उलमा की किताब थी, ये कोई बाहर दूसरे मजहब वाले की किताब नहीं थी, ये किसी दूसरे मसलक वाले की किताब नहीं थी, ये किसी काफिर और मुशरिक की किताब नहीं थी। उन लोगों ने आसमानी किताब के मुकाबले में अपने आलिम की किताबों को पढ़ना शुरू किया और आसमानी किताबों को उन्होंने पसे पुश्त डाल दिया। अल्लाह की कसम, तुमसे पहले ऐसी हजारों उम्मतें गुमराह हो चुकी हैं। अल्लाह की कसम, तुमसे पहले ऐसी हजारों उम्मतें गुमराह हो चुकी हैं। क्या वजह थी? उन्होंने अपना दीन नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने रब का, अपने नबी का इनकार नहीं किया, उन्होंने अल्लाह की किताब को पीछे डाला, आलिम की किताब को सामने रखा। उन्होंने अल्लाह की किताब को, अपने नबी की किताब को पीछे रखा, अपने आलिम की किताब को तरजीह दी, क्योंकि बड़ा मज़ा आता था पढ़ने में। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने कहा, तुमसे पहले बहुत से लोग गुमराह हो चुके हैं गलती करके, तुम गुमराह ना होना। हमेशा पहला नाम अल्लाह की किताब का आएगा, रसूल के फरमान का आएगा, फिर कभी ज़रूरत पड़ जाए तब किसी इमाम के ज़रिए उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तुम इमाम की किताब को सामने रखते हो, तुम किसी वली की किताब को सामने रखते हो, कुरान का दर्स देने के बजाय, हदीस का दर्स देने के बजाय किसी आलिम की किताब का दर्स देते हो। तुम क्या समझते हो वो गलती करके तुम गुमराह नहीं हो सकते? तुम भी गुमराह हो जाओगे।
یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں سمجھا کر گئے ہیں، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اسی روش پر گامزن ہو چکے ہیں۔ اور حاضرین جمعہ، اس سے ایک بڑی گمراہی اگر کسی کو کہا جائے تو ایک طبقہ ایسا بھی پایا جاتا ہے جو علی اعلان یہ بات کہتا ہے کہ فلاں امام کی ہر بات ماننا ہم پر واجب ہے، چاہے دوسرا امام کوئی بھی بات کہے۔ اللہ کی قسم، میں اپنی نظروں سے پڑھا ہوا جملہ بیان کرتا ہوں کہ ایک شخص لکھتا ہے کہ ہاں امام شافعی کی رائے یہاں پر صحیح ہے، امام شافعی کا قول یہاں پر صحیح ہے، حق یہ ہے کہ امام شافعی کی بات مانی جائے، لیکن میں حنفی ہوں، میں امام ابو حنیفہ کی بات ماننا اپنے لیے واجب سمجھتا ہوں۔ یہ کتابوں میں لکھے گئے جملے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے امام کے پاس صحیح بات ہے، انہیں معلوم ہے کہ ایک اور امام کے پاس اس مسئلے میں صحیح مسئلہ موجود ہے، صحیح جواب موجود ہے، پھر بھی انہوں نے اپنے آپ پر واجب کر لیا ہے کہ ہم ایک امام کی تقلید کریں گے، ایک امام کی ہر بات مانیں گے۔ یہ مسئلہ دور حاضر میں رائج ہو چکا ہے۔ اور حاضرین جمعہ، جب کوئی انسان کسی امام کی تقلید کرتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ انسان اس امام کے فتوے کو نقل کر دیتا ہے اور اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی دلیل کیا ہے۔ یہ بات اچھے سے سمجھیے، تقلید کیا ہے اور تحقیق کیا ہے۔ آپ کو امام ابو حنیفہ کا جواب معلوم ہے اور اس جواب کے ساتھ قرآن اور حدیث کی دلیل بھی معلوم ہے، یہ تقلید نہیں ہے۔ آپ کو امام ابو حنیفہ یا امام شافعی کی بات معلوم ہے اور کس دلیل پر انہوں نے یہ بات کہی ہے آپ کو معلوم نہیں ہے، پھر بھی آپ ان کی بات مانتے ہیں، یہ تقلید ہے، یہ اندھی تقلید ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بقولی، کہتے ہیں کائنات میں ہر اس انسان پر جو میرا فتویٰ نقل کرتا ہے، میری رائے دوسروں کو بتاتا ہے، میرا فتویٰ دوسروں کو بتاتا ہے، اور اسے معلوم نہیں کہ میں نے کس دلیل سے یہ جواب نکالا ہے، کس آیت سے یہ جواب نکالا ہے، کس حدیث سے یہ جواب نکالا ہے، ایسے ہر انسان پر میرا فتویٰ بیان کرنا حرام ہے، بیان نہیں کر سکتا۔ تم لوگ ابو حنیفہ کی دلیل جانے بغیر ابو حنیفہ کا جو فتویٰ بیان کر رہے ہو، یہ ابو حنیفہ کے خلاف دشمنی ہے، یہ ان کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری دلیل اگر تجھے معلوم نہیں تو میرا فتویٰ بیان کرنے کی تجھے اجازت نہیں۔ اگر اس کے باوجود کوئی بیان کرتا ہے، وہ اندھی تقلید کا شکار ہو چکا ہے، وہ گمراہی کے راستے پر گامزن ہو چکا ہے۔ اور یاد رکھنا، ایک اصول میں آپ کو بتاتا ہوں، جو انسان کسی امام کا فتویٰ آپ کو بتائے اور اس کے پیچھے کی دلیل آپ کو نہ بتائے، ایسے کسی بھی انسان سے رائے نہیں لی جا سکتی، جواب نہیں لیا جا سکتا۔ اس بات پر سارے ائمہ کا اتفاق ہے، امت کا اجماع ہے۔ حضرت امام ابن قیم رحمہ اللہ اعلام الموقعین میں لکھتے ہیں اجمع الناس ان المقلد ليس معدودا من اہل العلم وان العلم معرفت الحق بدلیل۔ فرماتے ہیں جو انسان اپنے امام کی دلیل کو جانے بغیر فتویٰ دیتا ہے، یہ مقلد ہے اور اس سے فتویٰ لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کو کبھی اہل علم میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ جو فرماتا ہے کہ تمہیں کوئی بات اگر معلوم نہ ہو تو علم والوں سے لو، تو علم والا وہ شخص نہیں جو اپنے امام کی بات بغیر دلیل کے بتا دیتا ہے، علم والا وہ شخص ہے جو امام کی بات بھی بتاتا ہے، اس کے پیچھے کی دلیل بھی بتاتا ہے۔ تو یہ اصول ہے اور اس اصول پر سارے ائمہ کا اتفاق ہے، اجماع ہے۔ اس کے خلاف ورزی قرآن اور حدیث کے خلاف ورزی سمجھی جائے گی، کیونکہ امت کا اجماع ہمارے لیے دلیل ہوتا ہے۔ الغرض امام زمخشری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اطواق الذہب ان کی کتاب ہے، ان کان للضلال ام فالتقلید امہ، فرماتے ہیں اگر کائنات میں گمراہی کی کوئی ماں ہو سکتی ہے تو اس کی بھی ماں کا نام یہ تقلید ہے۔ تقلید سے بڑی گمراہی دنیا میں پائی نہیں جاتی۔ اور حاضرین جمعہ، چند اور طریقوں سے میں آپ کو یہ بات واضح کر دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 3450 پر 6، رسول اللہ نے فرمایا لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اللہ کے رسول کہتے ہیں تم لوگ، میری امت کے لوگ، اس سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں ان کی تم برابر تقلید کرو گے، ان کے روش پر تم برابر چلے جاؤ گے۔ ان کی کیا روش ہے یہ پہچاننے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں ہمیں بنیادی طور پر دو روش ملتی ہیں، دو طریقے ملتے ہیں اس امت سے پہلے والے لوگوں کے۔ سب سے پہلا طریقہ سورہ توبہ آیت نمبر 30 پر 1 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ تم سے پہلے والی قوموں نے اپنے علماء کو اور اپنے پیروں کو اللہ کے مقابلے میں اپنا رب بنا لیا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے تھے، وہاں پر ایک صحابی رسول تھے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 3009/5، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں بھی پہلے یہود و نصارہ میں سے تھا، مجھے معلوم ہے وہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں، لیکن میں جب پہلے ان لوگوں میں تھا میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ان لوگوں نے اپنے عالموں کو اپنا رب بنا لیا ہو،
اپنے پیروں کو اپنا رب بنا لیا ہو. ہم نے کبھی ایسی حرکت نہیں کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا. اور میں تمہیں سمجھاتا ہوں. اما انہم کانوا یحلون لهم الحرام ویحرمون علیہم الحلال فیتبعونہم فتلک عبادتہم ایاہم. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، ان کی عبادت سے مراد ان کے سامنے سجدے کرنا نہیں، ان کو پکارنا نہیں. ان کی عبادت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی وحی کے ذریعے کوئی چیز حلال کرے گا اور تمہارا عالم کہے گا کہ وہ چیز حرام ہے اور تم عالم کی بات مان لو گے. اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حلال فرمائے گا اور تمہارا عالم کہے گا کہ یہ چیز حرام ہے اور تم اس کو حرام مان لو گے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ عبادت ہے، یہ شرک ہے جو لوگ کرتے ہیں. اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے کہ کیا آج معاشرے میں ایسے لوگ موجود نہیں، اپنے آپ کو عالم کہنے والے ایسے لوگ موجود نہیں ہیں؟ جو لوگ فتویٰ جو دیتے ہیں وہ بالکل قرآن کے خلاف ہے، وہ بالکل حدیث کے خلاف ہے. اور لوگ یہاں پر قرآن کی بات ماننے کے بجائے، حدیث کی بات ماننے کے بجائے اپنے امام کی بات مانتے ہیں. اٹھائیے آپ تاریخ کو، بلکہ آج کے حالات کو اٹھائیے، آج کے لوگوں کے نظریات کو پڑھیے. اللہ کی قسم ترمذی حدیث میں 2516 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اللہ سے مدد مانگنے کو حرام قرار دیا ہے. آج ایک طبقہ ایسا پایا جاتا ہے جو غیر اللہ سے مدد مانگنا حلال بھی سمجھتا ہے اور لوگ اس کی بات کو مانتے بھی ہیں. دستگیر کے نعرے لگانا یا علی مدد کے نعرے لگانا، کیا آج کے علماء اس کو حلال نہیں سمجھتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا. وہ صحیح مسلم حدیث نمبر 970 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر عمارت بنانے سے اور بیٹھنے کو حرام قرار دیا ہے. کیا آج کے لوگ اس کو حلال نہیں سمجھتے؟ آج کے علماء اس کے حلال ہونے کا فتویٰ نہیں دیتے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر وہ خود ان خبروں پر اڈے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. مسند احمد حدیث نمبر 6115 حلالہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے. آج کے ایک طبقے کے علماء اس کو صرف حلال نہیں سمجھتے، بلکہ ان لوگوں نے خود اس کے اڈے کھول رکھے ہیں. حلالہ کو حلال بھی سمجھا جاتا ہے اور لوگوں کو کر کے بھی دیا جاتا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 5115 نکاح متع کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا. آج کا ایک طبقہ اس کو حلال سمجھتا بھی ہے، اس کو کرتا بھی ہے اور لوگ اس کی بات مانتے بھی ہیں. کیا چل رہا ہے؟ وہی چل رہا ہے جو یہود و نصارہ میں چلا کرتا تھا کہ رسول اللہ کسی چیز کو حلال کہتے ہیں، یہ لوگ اس کو حرام کہتے ہیں. اور رسول اللہ کا امتی نبی کی بات ماننے کے بجائے اپنے عالم کی بات کو مان لیتا ہے. ہم اس دور میں زندگی جینا شروع کر چکے ہیں جس دور میں لوگ اللہ اور رسول کی بات کے مقابلے میں امام کی بات کو مانتے ہیں، اپنے عالم کی بات کو مانتے ہیں، حالانکہ وہ بات بالکل اللہ اور رسول کی بات کے خلاف ہے. تو حاضرین جمعہ، اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس سے بڑا ظلم تو یہ کہ جب ان لوگوں کو بتایا جائے کہ تو یہ جو کام کر رہا ہے، یا تیرا یہ جو عالم یہ کام کر رہا ہے، یا تیرے امام کا یہ جو فتویٰ ہے، یہ فتویٰ حدیث کے خلاف ہے، اس کے خلاف میں حدیث ہے، اس کے خلاف میں آیت ہے، اس کے باوجود وہ انسان حدیث کو ہٹا دیتا ہے، آیت کو ہٹا دیتا ہے اور اپنے امام کی بات کو لے لیتا ہے، اپنے پیر کی بات کو لے لیتا ہے. ہندوستان کے ایک مایہ ناز عالم دین شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے پوتے ہیں. اپنی کتاب میں ایک جملہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں ان لم یترک قول امامہ ففیہ شابئۃ من الشرک. اگر کوئی انسان اسے پتا چلے کہ میرے امام کی بات کے خلاف میں حدیث موجود ہے، اگر کوئی انسان اسے پتا چلے کہ میرے امام کی بات کے خلاف میں حدیث موجود ہے، اس کے باوجود وہ اپنے امام کی بات کو نہیں چھوڑتا ہے، اس نے دنیا میں شرک کا ایک اور راستہ کھول لیا ہے. یہ شرک پر ہے، اس کو شرک قرار دیا گیا ہے. اللہ کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو ماننا، اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں کسی اور کے فیصلے کو ماننا، اللہ جس چیز کو حلال کرے اس کے مقابلے میں کسی اور کی بات مان کر حرام کر لینا. تو کس کی بات مان رہا ہے؟ تو کس کو اپنا رب سمجھ رہا ہے؟ تو کس کے باتیں سن کر اپنی زندگی کا فیصلہ کر رہا ہے؟ لہذا شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی شرک ہے کہ تو جہاں تجھے اللہ کی بات ماننی چاہیے تھی وہاں تو لوگوں کی بات مانتا ہے، وہاں تو لوگوں کی رائے پر عمل کرتا ہے اور اپنی نبی کی بات کو چھوڑ دیتا ہے. یہ بھی شرک کی ایک شبہ ہے. اور حاضرین جمعہ، ایک دوسری روش جو یہود و نصارہ کے ہمیں قرآن مجید میں نظر آتی ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 70 پر 8 میں اللہ فرماتا ہے ان منہم لفریقا یلؤون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب يقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. اتنے واضح الفاظ ہیں، اللہ کی قسم اتنے واضح الفاظ ہیں کہ ہمیں کبھی حیرت ہوتی ہے کہ لوگ قرآن کیوں نہیں پڑھتے. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم سے پہلے جو لوگ آیا کرتے تھے ان کے علماء اپنی ہی کتاب کی، یعنی قرآن مجید، اپنے ہی آسمانی کتاب کی کوئی آیت کو پڑھتے ہیں
اس کے ترجمے میں اپنی زبان کا ایسا استعمال کرتے ہیں کہ ان کا مقصد نکل جاتا ہے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے۔ قرآن کی یعنی اپنی آسمانی کتاب کو لیں گے، اس کی آیت کے ترجمے میں اپنی زبان کو اس طرح گھمائیں گے، ایسی چالاکی استعمال کریں گے کہ ان کا مقصد نکل جائے گا، اور کہیں گے کہ دیکھو یہ اللہ کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ میری بات نہیں ہے، وہ میری بات نہیں ہے۔ یہ کہیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب کی بات ہے، اللہ فرماتا ہے وہ میری کتاب کی بات نہیں ہے۔ دونوں چیزیں اللہ نے ذکر کی، یہ میری کتاب کی بھی بات نہیں ہے، یہ میری بھی بات نہیں ہے۔ حالانکہ یہ کہنے والا کہے گا کہ یہ اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کی کتاب کی بات ہے، اور آگے اللہ فرماتا ہے وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ لوگ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ اس کا صحیح ترجمہ یہ نہیں ہے، اس کا اصل ترجمہ یہ نہیں ہے۔ آج اللہ کی قسم ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ ہم نے سنا کہ ایک آیت کی غلط تعبیر کس طرح کی جاتی ہے، غلط معنی کس طرح بیان کیے جاتے ہیں، حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ صحابہ نے اس کا معنی کیا کیا تھا، حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ ائمہ نے اس کا معنی کیا کیا ہے۔ اللہ کی قسم یہ جو روش اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کی بیان کرتا ہے آج اس امت میں داخل ہو چکی ہے۔ اور حاضرین دماء، ایسے لوگ جو قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اور اس کا صحیح معنی معلوم ہونے کے باوجود اپنے مطلب کا معنی نکالتے ہیں، اللہ کی قسم ایسے بندے کو اگر آپ ولی بھی سمجھیں تب بھی اس کی بات لینا جائز نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کی بات مانو جو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے تم تک پہنچاتا ہے۔ وہی کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ اللہ فرماتا ہے قرآن اور حدیث کی بات مانو اور ان کے علاوہ کسی کی بات نہ مانو، اگرچہ کہ تم اس کو اللہ کا ولی سمجھتے ہو، اگرچہ کہ تم اس کو اللہ کا ولی سمجھتے ہو، اس کے باوجود قرآن اور حدیث کے مقابلے میں ان کی بات نہ مانو۔ یہ اصول کس کا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا اصول ہے۔ قلیلا ما تذکرون، اللہ فرماتا ہے پھر بھی بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، پھر بھی بہت کم لوگ ہیں جن کو یہ بات سمجھ آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم کسی کو اپنا ولی بھی سمجھو، اگر تم کسی کو اپنا امام بھی سمجھو، اس کے بھی مقابلے میں قرآن اور حدیث کی بات کو ترجیح دی جائے گی۔ یہ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا اصول ہے۔ اور حاضرین جمعہ، ایک اور جگہ اللہ تاکید بھی کر دیتا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 50 پر 9 فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ اللہ فرماتا ہے اس کے باوجود اگر تمہیں شک پیدا ہو، قرآن حدیث پڑھنے کے باوجود، قرآن حدیث کو جاننے کے باوجود اگر پھر بھی تمہارے اندر شک آ رہا ہے تو اللہ فرماتا ہے پھر قرآن اور حدیث کی طرف جاؤ۔ یہ قرآن اور حدیث ناقص نہیں ہیں، ادھورے نہیں ہیں، وہ کامل ہیں۔ ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت میں ہوتی ہے، ایک آیت کی تفسیر دوسری حدیث میں ہوتی ہے، ایک حدیث کی تشریح دوسری حدیث میں ہوتی ہے۔ یہ کامل ہے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے پھر قرآن اور حدیث کی طرف جاؤ، وہ بات دوبارہ تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ یہ اصول اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے۔ حاضرین، اگر اس کے باوجود، اتنا سب کچھ بتانے کے باوجود، اگر کوئی انسان اللہ کے اس اصول پر عمل نہ کرتے ہوئے کسی امام کی بات کو ترجیح دے گا تو اللہ کیا کرے گا؟ اللہ یہ کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی کبھی اجتماعی مدد نہیں فرمائے گا۔ اللہ انہیں سرے سے بزدل کر دے گا، ان کی جڑیں اللہ تعالیٰ اکھاڑ دے گا۔ اللہ رب العالمین سورہ انفال آیت نمبر 40/6 میں ارشاد فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، قرآن اور حدیث کی بات مانو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، قرآن اور حدیث کے مقابلے میں آپس میں اختلاف نہ کرو۔ اگر اس کے باوجود تم نے اختلاف کیا، اللہ رب العالمین تمہاری ہوا اکھیڑ دے گا، تمہیں بزدل بنا دے گا۔ قیامت تک اگر ہمارے اندر یہ صفت ہے کہ ہم اللہ اور رسول کی بات کے مقابلے میں کسی پیر و فقیر کی، کسی امام کی بات کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ کی قسم یہ صفت اگر ہمارے اندر موجود ہے، قیامت کی صبح تک تم کسی قوم کے پر غالب نہیں آ سکتے، تم ہمیشہ ان کے نیچے رہو گے، وہ قوم ہم پر ہمیشہ تم پر ظلم کرتے رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہوا اکھیڑ دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں بزدل بنا دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں نہتہ بنا دے گا، اس وجہ سے کہ تم اللہ اور رسول کی بات کے مقابلے میں کسی دوسرے امام کی بات کو ترجیح دیتے ہو۔ اس نظریے کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ تم کسی قوم پر غالب نہیں آ سکتے۔ اور حاضرین جمعہ، اس کے باوجود اللہ رب العالمین ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 60 اور 5 میں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مما قضیت ویسلمون تسلیما۔ اللہ رب العالمین سورہ نساء آیت نمبر 60 پر 5 میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ جب تم آپس میں اختلاف کر لو تو یاد رکھنا تم فیصلہ کے لیے نبی کی بات کا استعمال کرو گے۔ تمہارے آپسی اختلاف میں فیصلہ کون کرے گا؟ نبی کی بات فیصلہ کرے گی۔ اور نبی کی بات آنے کے باوجود تمہارے دل میں اگر کوئی خلش ہے،
اگر تمہارا دل اس کو ماننے کو تیار نہیں ہو رہا، اپنے باپ کے طریقے کو، اپنے امام کے طریقوں کو چھوڑنا تمہیں گوارا نہیں ہو رہا، اللہ رب العالمین قسم کھاتا ہے، فلا وربک، اپنی قسم کھا کر اللہ فرماتا ہے کہ تم ایمان والے نہیں۔ اگر تم اپنے جھگڑوں کے بیچ میں حدیث کو فیصلہ کرنے والا نہیں بناؤ گے، اپنے اختلاف کے بیچ میں نبی کی بات کو فیصلہ کرنے والا نہیں بناؤ گے، تو تم ہرگز ایمان والے نہیں ہو۔ اور حاضرین جمع، دوسری گمراہی جو میں نے شروع میں بتائی تھی کہ اپنے آباء و اجداد کی اتباع کرنا، اندھی تقلید کرنا، اندھی پیروی کرنا۔ اللہ رب العالمین سورہ لقمان آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتا ہے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ اللہ مشرکین سے پوچھتا ہے اگر تم لوگ سچے ہو تو تمہاری اس بات پر دلیل لے کر آؤ، بتاؤ کہ ہم نے کبھی کہا ہو کہ کسی پیر سے مانگ سکتے ہو، کسی فقیر سے مانگ سکتے، ایک دلیل لے کر آؤ۔ ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ دلیل لاؤ تمہارے کرتوتوں پر، اگر دلیل نہیں ہے تو سنو۔ اللہ رب العالمین دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 104، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ لوگ دلیل تو نہیں دیتے، جب ان سے دلیل مانگی جاتی ہے دلیل تو نہیں دیتے، لیکن جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ آؤ اللہ کی طرف، اللہ نے جو نازل کیا ہے اپنے نبی کی طرف، قرآن اور حدیث کی طرف آؤ، تو یہ لوگ کہتے ہیں نہیں، ہمارے لیے وہ دین کافی ہے جو دین ہمارے باپ دادا کا تھا، جو دین ہمارے گھر والوں کا تھا، جو دین ہمارے خاندان کا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہمارے خاندان والے، ہمارے باپ دادا سے غلطی ہوئی ہے، ہمارے نانا سے غلطی ہوئی ہے، ہمارے ابا سے غلطی ہوئی ہے، ہمارے خاندان کے بڑے بزرگوں سے غلطی ہوئی ہے؟ نہیں، ہم ان کی غلطی نہیں مانیں گے، ہم ان کے طریقے پر باقی رہیں گے۔ اللہ خود فرماتا ہے ان کی ایک ہی دلیل ہے، جب ان سے پوچھی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہیں، میں نماز اپنے دادا کے طریقے پر پڑھتا ہوں، میں روزہ اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر رکھتا ہوں، تم حدیث لاؤ، تم قرآن لاؤ، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے یہ گمراہ لوگوں کی، مشرکین کی دلیل ہے کہ جب ان سے دلیل مانگی جائے تو کہتے ہیں ہم اپنے ابا اپنے دادا کا راستہ نہیں چھوڑیں گے۔ نعوذ باللہ، یہ طریقہ اختیار کر کے کوئی انسان کس طرح ہدایت پر آ سکتا ہے؟ اور حاضرین جمع، اللہ رب العالمین سورہ زخرف آیت نمبر 20-3 میں ارشاد فرماتا ہے، وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ اکبر، تم سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں، ہر امت میں گمراہی کے جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہر قوم کی گمراہی میں ایک چیز کامن تھی، وہ یہ چیز تھی۔ اور آج بھی کوئی انسان قرآن اور حدیث کے مقابلے میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہے تو یہ بھی اسی ہلاکت کے راستے پر ہے جس راستے پر یہود تھے، جس راستے پر نصارہ تھے، جس راستے پر نبی سے پہلے ساری ہلاک ہونے والی امتیں تھیں۔ باپ دادا دلیل نہیں ہے، خاندان کا طریقہ دلیل نہیں ہے، ہمارے خاندان سے جو چلتا آ رہا ہے وہ دلیل نہیں ہے۔ دلیل صرف اور صرف قرآن اور حدیث ہیں، اسی چیز کو اختیار کیا جائے، اسی پر عمل کیا جائے، اور یہی ہمارے لیے صراط مستقیم بن سکتا ہے۔ شاعر نے کہا تھا، حلقہ شوق میں وہ جرأت اندیشہ کہاں، آہ محکومی وہ تقلید و زوال تحقیق۔ جب انسان تقلید کرنا شروع کر دیتا ہے، باپ دادا کی بات ماننا شروع کر دیتا ہے، اپنے علماء کی بات بغیر دلیل کے ماننا شروع کر دیتا ہے، وہ انسان کے ذہن میں تحقیق کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور وہ کبھی قرآن اور حدیث کی طرف نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج لوگ قرآن حدیث ڈائریکٹ پڑھنا گوارا نہیں کرتے، قرآن حدیث سننا گوارا نہیں کرتے۔ وہ لوگ اپنے امام کی بات سننا پسند کرتے ہیں، اپنے عالم کی بات سننا پسند کرتے ہیں، اپنے پیر کے واقعے سننا پسند کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں تحقیق کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔